بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی قربانی کے چند ایک مسائل ہم سیکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کسے کہتے ہیں۔ اجتماعی قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند افراد مل کر بڑی قربانی کے اندر شریک ہو جائیں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور وہ افراد بڑی قربانی کریں، اسے کہا جاتا ہے اجتماعی قربانی۔ مثلا اونٹ کے اندر، گائے کے اندر ایک سے زیادہ افراد بھی شریک ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے اجتماعی قربانی۔ یہ بڑی قربانیاں اگر کوئی بندہ ایک ہی شخص اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو تب بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر دو ملنا چاہیں، تین افراد ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، چھ ہوں، تو وہ تمام کے تمام افراد مل کر، حتیٰ کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ گائے اور اونٹ کی قربانی کے اندر 7 افراد وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر وہ 7 افراد مل کر کسی جانور کے اندر اپنا حصہ ڈالیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان 7 افراد میں سے کسی کا حصہ جو ہے ایک حصے سے کم نہ ہو۔ 7 افراد میں سے کسی کا بھی حصہ جو ہے وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، اس کے اندر ایک شخص ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ایک شخص ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک شخص ہے، اس کے 3.5 حصے ہیں، ایک شخص ہے، اس کا جب وہ آدھا حصہ جو بچ چکا ہے وہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے ڈال لیں۔ تو اب اس صورت میں 7 حصے تو مکمل ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو تیسرا شخص ہے جس نے اپنا حصہ ایک حصے سے کم ڈالا ہے، ایک حصے سے کم ڈالا ہے، تو اب اس صورت میں کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کہ مسئلہ یہ ہے، پہلا، کسی شریک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو، کسی بھی شریک کا حصہ اجتماعی قربانی کے اندر ایک سے کم نہ ہو، 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، کسی اونٹ یا گائے میں 8 افراد شریک ہوں تو کسی بھی کی بھی قربانی جائز نہیں، یعنی 7 سے اوپر افراد چلے جائیں، 8 ہو جائیں، 9 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، تو اب اس صورت میں کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شرکاء میں سے کوئی بھی کافر نہ ہو، کہ جو 7 افراد شریک ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی افراد کسی بڑی قربانی کے اندر شریک ہیں اور انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، تو اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کافر نہ ہو، تمام کے تمام مسلمان ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جس کے عقائد اور جس کے نظریات حد کفر تک پہنچ چکے ہوں، جیسے قادیانی ہوتے ہیں، یا اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے عقائد اور نظریات اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ وہ حد کفر تک پہنچ چکے ہیں، وہ اللہ کی شان کے اندر جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے، صحابہ ہیں یا اہل بیت ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر کوئی نازیبہ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ جو حد کفر تک جو اس کو لے جاتے ہیں، تو اور وہ مسلمان نہیں رہتا، تو اس کو جو ہے اس کے اندر شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے افراد ہیں ان تمام میں سے کوئی بھی کافر نہ ہو، تمام کے تمام کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ تمام شرکاء ان کی نیت تقرب کی ہوں، چاہے تقرب کی کوئی بھی صورت ہو، واجبی ہو یا غیر واجبی، ٹھیک ہے۔ عقیقے کا وہ اگر اپنا حصہ کہہ دیتا کہ میرے ایک حصہ عقیقے کا ہے، ایک میرا حصہ بالفرض قربانی کا ہے، ایک میرا حصہ دم کا ہے، تو اب اس صورت میں قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیت تقرب کی نہ ہو بلکہ گوشت حاصل کرنا ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تمام شرکاء بیٹھیں اور مل کر بیٹھ کر یہ نیت کر لیں کہ ہم میں سے ہر شخص جو اپنی قربانی کے اندر حصہ ڈال رہا ہے اس کی نیت تقرب کی ہے، اللہ کے قرب کی ہے، اللہ کے رضا کی ہے اور اللہ کی خوشنودی کی ہے، تو اب اس صورت میں تمام کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر بڑی قربانی کسی فقیر نے خرید لی ہے، بعد میں وہ چاہتا ہے کہ کسی کو شریک کر لے، کسی اور کا بھی حصہ اس کے اندر ڈال لیں، تو یہ جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ فقیر جو شرعی فقیر ہوتا ہے
اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب وہ خرید لیتا ہے تو خرید کر اپنے اوپر پورا جانور جو ہے وہ واجب کر لیتا ہے، پوری قربانی اب اس کی طرف سے قربان کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ میں زید، عمر، بکر کسی نہ کسی کا حصہ اس قربانی کے اندر ڈال لوں تو میرے لیے ذرا آسانی ہوگی، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ غنی جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، غنی اگر جانور خرید کر لایا ہے، وہ کسی کا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈال سکتا ہے، لیکن علماء نے کہا ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو اجتماعی قربانی کے بڑے اہم ترین مسائل ہوتے ہیں، بعد میں گوشت کی تقسیم کے بھی ہوتے ہیں کہ تمام کا وزن جو بالکل برابر ہونا چاہیے، اندازے کے ساتھ کسی کے اندر گوشت تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو چھوٹی قربانی ہوتی ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، بھیڑ ہے، کوئی بھی ہے، تو اس میں تو ایک ہی شخص ہوتا ہے، اور چھوٹی قربانی کے اندر کسی کو جو وہ شریک نہیں کر سکتے۔ بڑی قربانی گائے ہے، اونٹ ہے، اس کے اندر یہ اس کی جنس کے اندر جتنی بھی قسمیں داخل ہوتی ہیں، وہ 2 افراد کرنا چاہیں، 3 کرنا چاہیں، 4 کرنا چاہیں، 5 کرنا چاہیں، 6 کرنا چاہیں، 7 افراد مل کر کرنا چاہیں تو شریعت کہتی ہے یہ جائز ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں جو چند ایک احتیاطی تدابیر تھیں، جو چند ایک مسائل تھے، جو چند ایک ضروری باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان 7 میں سے کسی کا بھی حصہ جو ہے 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی ایک حصے سے کم نہ ہو۔ تمام کے نیت جو ہے وہ اللہ کے رضا کی ہوں، تمام کے تمام جو ہے وہ مسلمان ہونے چاہیے، اور تمام جو ہے وہ جب اس جانور کا گوشت کریں تو ہر ایک کو برابر برابر جو ہے وزن کر کے جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔